عمران خان کے دور اقتدار میں حکومتی ٹٹو کا کردار ادا کرنے والے نیب چیئرمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب وفاقی حکومت جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی سے بھی ہٹانے پر غور کر رہی ہے، جس سے وہ پچھلے 11 برسوں سے چمٹے ہوئے ہیں لیکن دھیلے کا بھی کام کرنے کو تیار نہیں۔ جمعے کے روز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی جاوید اقبال کی بطور لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمین نکمی پرفارمنس پر سخت مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کمیشن ایک بوجھ بن چکا ہے اور اپنے وجود کا جواز پیش کرنے میں ناکام ہے۔ یاد رہے کہ جبری گمشدگیوں پر انکوائری کمیشن 2011 میں قائم کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے جسٹس جاوید اقبال اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ یہ لاپتہ افراد کا سراغ لگانے اور اس کی ذمہ دار افراد یا تنظیموں پر ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ کمیشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 2011 سے اب تک لاپتہ افراد میں سے صرف 1/3 گھر واپس آئے ہیں۔ یاد رہے کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے بطور چیئرمین لاپتہ افراد کمیشن ہی طیبہ بخاری نامی خاتون سے پہلی ملاقات کی تھی، جس کے بعد وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے اور انجام یہ ہوا کہ خاتون کو اپنے خاوند سمیت نیب کی حراست بھگتنا پڑ گئی۔ 24 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے لاپتہ افراد کیس میں حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہوں کہ یہ جبری گمشدگی کا مقدمہ ہے تو یہ ریاست اور اس کے تمام اداروں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ لاپتہ شہریوں کا سراغ لگائیں۔ یہ ذمہ داری اس وقت تک رہے گی جب تک کہ متاثرہ شخص کا سراغ نہیں لگایا جاتا یا اس کی قسمت کے بارے میں مؤثر تحقیقات کے ذریعے معتبر معلومات اکٹھی نہیں کر لی جاتی۔ عدالتی حکم میں مزید کہا گیا کہ یہ ریاست کے ہر ادارے کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان عوامی اداروں کو جواب دہ ٹھہرائیں جو ذمہ دار ہیں اور جو لاپتہ ہونے والے شہری کی حفاظت اور ان کا سراغ لگانے میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریکارڈ پر ایسی کوئی چیز پیش نہیں کی گئی کہ کمیشن کے سربراہ نے گھر بیٹھے ہی سرکاری عہدیداروں کو پروڈکشن آرڈر کی تکمیل میں ناکامی پر جواب دہ ٹھہرانے کی کوشش کی ہو۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ عدالت رپورٹ دیکھنے کے بعد بادی النظر میں یہ رائے دیتی ہے کہ لاپتہ افراد کمیشن اپنی ذمہ داری میں ناکام رہا اور نہ ہی وہ ان حالات میں اپنے وجود کا جواز پیش کر سکتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے آبزرویشن دی کہ کمیشن 1 دہائی قبل تشکیل دیا گیا تھا اور اس کی بنیادی ذمہ داری جبری گمشدگیوں پر سزا سے استثناء کے خاتمے کے لیے وفاقی حکومت کو سفارشات پیش کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب تک واضح ہو گیا ہے کہ کمیشن اپنے مقصد کو مؤثر طریقے سے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کمیشن سرکاری خزانے پر بوجھ ہے اور اسے اپنے جاری رکھے جانے کا جواز فراہم کرنا چاہیے۔ عدالت نے کمیشن کو یہ بتانے کی ہدایت کی کہ کیونکہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور وفاقی حکومت کو سفارشات پیش نہیں کی گئیں تاکہ پروڈکشن آرڈر کی تکمیل میں ناکام رہنے والے افسران اور سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کی جاتی۔ کمیشن کو درخواست گزاروں اور لاپتہ شہریوں کے دیگر تمام پیاروں کے تئیں انتہائی ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کمیشن کا فرض ہے کہ وہ ان تک پہنچیں اور اپنے طرز عمل سے انہیں یقین دلائے کہ کارروائی محض رسمی نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے امید ظاہر کی کہ کمیشن عدالت کو آگاہ کرے گا کہ بامعنی اور مؤثر کارروائیاں کیوں نہیں کی گئیں اور نہ ہی وفاقی حکومت کو پروڈکشن آرڈر کی تکمیل کرنے میں ناکام رہنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کرنے کی سفارشات کی گئیں۔ لاپتہ افراد سے متعلق بین الوزارتی کمیشن نے وفاقی وزیر قانون اور انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں لاپتہ افراد سے متعلق کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ اور وزیر دفاعی پیداوار محمد اسرار ترین نے شرکت کی۔ جبری گمشدگیوں کے معاملے کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے شرکاء نے ہفتہ وار اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کمیٹی ٹھوس نتائج پیش کرے گی۔ کمیٹی صوبوں سے سفارشات طلب کرنے کے علاوہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو مدعو کرے گی۔ دوسری جانب اب حکومتی ذرائع سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی بدترین کارکردگی کے پیش نظر انہیں بطور چیئرمین لاپتہ افراد کمیشن ہٹانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔